رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کی وصیت پوری کی گئی اور اپنے دادا کے پاس دفنائے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لے گئے تھے اس وقت ان کی عمر 130 برس تھی اور 147 برس کی عمر میں بقول اہل کتاب مصر میں انتقال ہوا۔ وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر خدا پرستی اور ملت ابراہیمی پر ثابت قدمی کی وصیت کی اور بیٹوں کے واسطے برکت کی دعا کی اور پھر رحلت فرمائی۔ ملک ریان کے معزز اہلکاروں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سب خاندان والے ایک انبوہ کثیر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو لائے اور ان کو اپنے قبرستان میں دفنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور تمام اولاد غمگین رہتی۔ سب بھائی اور خاص کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آخرت کی فکر رہتی۔ ہر وقت آخرت کو یاد کرتے اور گزشتہ بزرگوں کو یاد کرتے اور ان سے ملنے کی فکر میں رہتے۔ شب و روز یہی فکر رہتی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بادشاہت بھی مل چکی اور دکھ درد بھی مٹ گئے، ماں باپ اور بھائیوں سے بھی ملاقات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے میرے رب، آپ نے مجھ کو حکومت میں سے حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کرنا سکھایا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرا کام بنانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو فرما برداری کی حالت میں وفات دیجیے اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ الہی، جیسے دنیاوی نعمتیں پوری کی ہیں، اخروی نعمتیں بھی پوری فرما۔ جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرما برداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں اور نبیوں اور رسولوں میں ملا دیا جاؤں۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے تمام کام پورے ہو گئے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ملک و مال، عزت و آبرو، خاندان، برادری اور بادشاہت سب کچھ مل گیا، تو پھر آپ علیہ السلام کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا شوق پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نبی نے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے کسی نے موت نہیں طلب کی اور یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے تھے۔ یقیناً ان کے دین میں موت کی دعا جائز ہوگی، ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ مسند میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی بھی کسی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے۔ غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے یہ مقصد تھا کہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر آئے اور نیکوں میں مل جاؤں، یہ نہیں کہ اسی وقت آپ علیہ السلام نے موت مانگی ہو، جیسا کہ یہ دعا ہماری ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہم کو اسلام پر موت دے۔ اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی مریں اسلام پر مریں اور نیکوکاروں میں ملا دیے جائیں۔ اور اگر یہی مراد ہو کہ واقعی آپ علیہ السلام نے اسی وقت موت مانگی ہو تو ممکن ہے کہ اس وقت کی شریعت میں جائز ہو، اس شریعت میں موت مانگنی جائز نہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائے گی، اور اگر وہ برا ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ ہاں، دینی فتنوں کے وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور امیر خراسان کے ساتھ بڑے بڑے مارکے پیش آئے تو انہوں نے بھی موت کی دعا مانگی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں افراہیم اور منشا کے بیٹے بھی دیکھے۔ بقول بعض اہل سیر، ایک رات خواب دیکھا کہ ایک نہایت پرفضا جگہ ہے، عالم قدس میں، وہاں چند کرسیاں رکھی ہیں، ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ایک پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک پر حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایک کرسی خالی ہے، گویا کہ ان کا انتظار ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے اور فرمایا کہ اے
فرزند کب تک اپنی راہ دکھائے گا؟ ہم تیرے مشتاق بیٹھے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام کی روح پر عالم قدس میں اپنے بزرگوں سے ملنے کی ایک سخت بے قراری تھی، جیسے کہ پرندہ قفس میں ہو۔ آخر وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کو خوشبو میں بسا کر سنگ مرمر کے صندوق میں دفنایا گیا، بعض کے نزدیک دریا میں رکھا گیا۔ 100 سال کے بعد دوسرا فرعون جبار ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال کر فلسطین میں آپ علیہ السلام کے اجداد کے پاس دفنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابن کثیر اور معرف القرآن میں ہے کہ 120 سال تھی، اور قصص القرآن میں 110 سال بتاتے ہیں۔ بیوی زلیخا سے 2 فرزند فراہیم اور منشا، ایک لڑکی جس کا نام رحمت بنت یوسف ہے، اور ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا، جنہوں نے بیماری میں ان کی خدمت کی تھی۔ اور افراہیم کی اولاد میں حضرت یوشع بن نون پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں، تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑیں، بلکہ ملک شام میں لے جا کر اپنے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل میں سنگ مرمر کے تابوت میں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام ان کو فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ مصر پر مسلط ہو گئی۔ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تصور کیے جاتے اور ان کو قسم قسم کے عذاب اور ایذائیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے نکالا۔